اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، یہ ہم مشکوٰۃ شریف کی شرح پڑھ رہے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے جو احادیث ہیں اس کا لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الطہارہ ہے، اور جن چیزوں سے وضو واجب ہوتا ہے اس کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ دوسری فصل ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا وضوء الا من صوت او ریح، وضو نہیں ٹوٹتا لیکن آواز سنو یا پھر اس کی بدبو جو ہے نا وہ تمہیں محسوس ہو۔ ایسے شک پہ وضو نہیں ٹوٹتا، پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے اس سے بھی جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک کیا کہا جو آپ کو آواز نہ آئے ہوا نکلنے کی یا پھر آپ کو بدبو نہ آئے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی، میں نے مزیے کے بارے میں پوچھا، مزی ودی اور مزی، میں نے مزیے کے بارے میں پوچھا۔ یہ ایک مادہ ہوتا ہے کہ جو کہ آدمی کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو میں نے پوچھا ان کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مزی نکلتی ہے تو آپ صرف وضو کریں گے، غسل نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ، اور جو منی ہے، منی اس سے جو ہے وہ غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، مزی اور فرق اس میں یہ ہے، منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو ابتدا ہے، کنجی ہے، وہ پاکی ہے، پاکیزگی ہے، وتحریمها التبکیر، اور تکبیر تحریمہ اس کی حرمت ہے، شروع ہوتی ہے یہاں سے نماز، وتحلیلها التسلیم، اور سلام اس کی حلت ہے، یعنی کہ اب جو ہے نا احرام کھول دیا، جیسے احرام کھولتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کہ نماز اب ختم ہو گئی ہے، شروع تکبیر سے ہوتی ہے اور ختم جو ہے وہ سلام پہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی بن طلق وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسا احدکم، اگر تم میں سے کسی کی ہوا نکل جائے جس میں آواز ہی نہ ہو، فلیتوضأ، تو وہ وضو کرے، ولا تأتوا النساء فی اعجازہن، اور عورتوں سے جو ہے پیٹھ کے طرف سے جو ہے وہ جمع نہ کرو۔ یہ بھی بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ نماز کے دوران ریح خارج ہو جائے، چاہے بے آواز ہو اور بغیر بدبو ہو، تو وضو کر لیا جائے۔ بے وضو نماز پڑھنا حرام ہے۔ عورت کے پیٹھ میں جمع کرنا حرام اور لعنتیوں والا کام ہے۔ اگر معاذ اللہ اس کا مرتکب ہو جائے تو اس نے سخت گناہ کیا ہے، فوراً توبہ کرے اور آئندہ اس سے بچے۔ عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان وقاء السہیم، یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھیں یہ سرین کا بندھن ہوتی ہے، اس نے آنکھوں نے اس کو باندھا ہوتا ہے، سرین کو جسے مضبوط ہوتا ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ، جب آنکھ سو جاتی ہے نا، آنکھ بند ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، استطلق الوقاء، تو یہ بندھن جو ہے کھل جاتا ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر وضو دوبارہ کرنا ہوگا، ہوا نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو نیند میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقاء الصحیح عینان، یہ جو سرین ہے اس کا بندھن آنکھیں ہیں۔ فمن نام، تو جو سو گیا، فلیتوضأ، تو وہ وضو کرے، اس کو نہیں پتا، اس کے ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے سو گئے نا تو پھر وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آگے حدیث آئے گی بھی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء، صحابہ رسول اللہ کے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے انتظار کرتے رہتے، حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ وہ ان کے سر جو ہے وہ جھک جاتے، لٹک جاتے، یعنی کہ نیند سے، یعنی سو جاتے۔ ثم یصلون ولا یتودعون، تو آپ پھر اس کے بعد صحابہ نماز کے وقت اٹھ جاتے تھے
اور وضو بھی نہیں کرتے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الوضوء علی من نام مضطجعا، یہ حدیث پاک کہ وضو اس شخص پر ہے جو سویا اور لیٹ کر سویا، لیٹے سو گیا۔ وَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ، اگر تو بندہ جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے نا تو استرخت، تو آرام پکڑ لیتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ مفاصلہ، اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں، جوڑ اس کے آرام میں چلے جاتے ہیں، لٹک، وہ سارے جو ہے نا وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی ہوا نکل جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ تو ایسے سونے کے بعد وضو جو ہے نا آپ کو کرنا ہے۔ حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جس نے تم میں سے اپنے شرمگاہ کو چھوا تو اس کو وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ اب یہ حدیث پاک اہل سنت، یہ جو ہمارے حناف ہیں ان کے نزدیک یہ حدیث پاک نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ مشکوٰۃ شریف ہے نا، مشکوٰۃ شریف کے جو لکھنے والے ہیں نا، جمع کرنے والے ہیں، وہ شافعی ہیں۔ تو امام شافعی کے نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی ذکر کو، یعنی شرمگاہ کو چھونے سے جو ہے نا آپ کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر عورت کو ہاتھ ٹچ ہو گیا تب بھی وضو ٹوٹ گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ وہ حدیث جو ہے نا لے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ نا اتنے سارے نام ہیں یہاں پہ صحابہ کرام کے جو کہ جن کا عمل یہی تھا، تو وہ جو ہے وہ نہیں ہوتا سے ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا تھا وہ کہتے ہیں۔ یہاں آگے آئے گا تو پھر بتاتا ہوں میں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ان مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضا، اگر بندہ وضو کر لے اور وضو کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو کیا ہوگا؟ قال وهل هو الا بضعۃ منه، وہ جو شرمگاہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، جسم ہے باقی جسم کی طرح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ احناف کی حدیث ہے، یہ احناف کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ دیکھیں ذرا، اچھا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام محی السنہ، اصل میں جو مشکوٰۃ شریف لکھی گئی ہے نا، اس سے پہلے ایک اور بھی لکھی گئی تھی، اسی طرح کی کتاب لکھی گئی تھی، اس میں احادیث کو جمع کیا گیا تھا، وہ امام محی السنہ کی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، چونکہ ابو ہریرہ اسلم بعد قدوم طلقین، چونکہ ابو ہریرہ جو ہے وہ اسلام لا چکے بعد میں طلقہ کے، حتی رویا وقد روی ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے یہی ابو حریرہ نے ہی تو روایت کیا ہے، اذا افضى احدكم بيده الى ذکرہ لیس بینہ وبینہا شیء فلیتوضأ، یہ امام شافعی کی یہ حدیث پاک جو ہے روایت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں نا، اس لیے یہ حدیث پاک جو ہے وہ پہلے حدیث کو منسوخ کرتی ہے، حالانکہ منسوخ کی کوئی بھی آپ کو دلیل نہیں ملے گی۔ ہم نے اوپر پڑھا نا کہ شرمگاہ کو چھونے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی ناک ہے، کان ہے، چہرہ ہے۔ تو دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور پھر یہ حدیث لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ عضو خاص تک پہنچائے، شرمگاہ تک پہنچائے کہ بیچ میں کوئی کپڑا نہ ہو، تو کیا ہو پھر؟ تو وہ بندہ وضو کرے۔ اب یہ حدیث لے کے آتے ہیں، اس میں کوئی حدیث کوئی ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ وہ پہلی حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ خیر بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ چلا رہا تھا۔ ہاں اچھا، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، آپ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعد ازواجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ازواج مطہرات کو بوسہ دیا کرتے تھے، ثم یصلی ولا یتوضا، اس کے بعد آپ وضو کر لی، اس کے بعد آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ کوئی وضو نہیں کرتے تھے۔ اب یہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لا یصح عند اصحابنا، کہتے ہیں وہ مشکوٰۃ شریف والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے نا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ عروہ کی کوئی ملاقات عائشہ سے نہیں ہے، تو اس طرح کہتے ہیں۔ لیکن وہی بات پھر آ گئی ہے کہ اب یہ وہ حناف کی دلیل ہے نا، اس وجہ سے یہ اس کو ایسے ایسے کہتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھو بڑی بڑی حدیثیں اس میں ہیں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جو ازواج ہیں وہ چھوا کرتے تھے، جیسے بہت ساری حدیث ہیں، یہاں ویسے بڑی اچھی حدیثیں بھی ہے، میں ذرا پڑھتا سناتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ کہاں سے شروع کروں. صاحب مشکات کیونکہ شافعی ہیں اس لیے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے. مرآت المناجیح یہ جو ہے نا یہ ایک شرح مشکات ہے. اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کبھی دلیل ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی تائید ان حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسلم، بخاری، نسائی وغیرہ میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ تہجد پڑھنے میں مشغول ہوتے تھے، جب وہ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے، سجدہ کے بعد میں پاؤں پھیلا دیتی. نیز فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو بستر پر نہ پایا تو میں ٹٹولنے لگی، میرا ہاتھ آپ کے قدم شریف سے لگا جو کھڑا ہوا تھا اور آپ سجدے میں تھے. سبحان اللہ. نیز فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ نے لمبا سجدہ فرمایا، میں سمجھی آپ کی وفات ہو گئی، میں نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا. ان تمام حدیث سے ثابت ہو کہ عورت کا چھونا وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے نہیں توڑتا. باقی بھی حدیث بہت سارے. اچھا جی، یہ اگلے حدیث دیکھیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کیا؟ تراول فرمایا ثم مسح بیدی. اچھا کدفن، کیا کھایا؟ اپنے ایک شانہ کھایا، بکری کا شانہ کھایا، ٹھیک ہے. پھر کیا کیا آپ نے؟ ثم مسح بیدہ بمسح کان تحتہ، جو آپ کے نیچے جو ٹاٹ کا کپڑا تھا نا اس سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، ٹھیک ہے. ثم قام فصلی، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے نماز کے، اور نماز پڑھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو حدیث پاک تھی نا کہ اگر گرم چیز یعنی آگ پہ پکائی جانے والی چیز اگر آپ کرتے ہو تو دوبارہ وضو کرو. تو باقی صحابہ جو تھے وہ سیدنا ابو ہریرہ سے اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. تو اسی بات میں یہ دوبارہ یہ بات بھی آ گئی ہے کہ آپ نے شانہ کھایا اور آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ کو، منہ بھی نہیں دھویا آپ نے، یعنی کلی بھی نہیں کی اور نہ ہی ہاتھ کو دھویا، بلکہ کپڑے سے صاف کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی. اسی طرح ان ام سلمہ انہا قالت، آپ نے فرمایا قربت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی پسلیاں پیش کی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا، فاکل منہ ثم قام الى الصلاة ولم يتوضا، آپ نے وہ کھایا، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وضو کیا، نہ ہاتھ دھوئے اور نہ ہی صاف کیے، بلکہ نماز پڑھ لی. یہ سب تعلیم امت کے لیے ہے، آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں. چلیں انشاءاللہ پھر یہ اگلے حدیث ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.